ہم شادیوں پہ سارے کام وہ کرتے ہیں جن میں برکت نہیں ہوتی، تو پھر آنے والے وقت میں بھی حالات اس طرح درست نہیں رہتے، اور پھر ہم نے ماحول یہ بنایا ہے کہ دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے جوڑ لیا ہے، سکھوں کا تعلق شیطان سے بنا لیا۔ جب تو گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، کل شریف ہوتا ہے تو نعت چھیڑ دی جاتی ہے، 10ویں اور چہلم پہ نعت ہوتی ہے، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اب میں نے ڈھول بجانے، اب بینڈ باجا بجانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، سکھوں کا وقت آیا تو شیطان کو آواز دے لی۔ اپنے مزاجوں کو طبی اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیا کر لیتے ہیں ڈھول بجانے والے، مطلب کیا ان کا قد اونچا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کا شور شرابہ ہے، بیماروں کو تکلیف دینی ہے، غریبوں کو تکلیف دینی ہے، غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس آدمی کے گھر میں اس کی اماں کی دوائی کے پیسے نہیں نہ ہوتے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ لوگ شادیوں پہ کئی لاکھ اڑا رہے ہیں، کئی لاکھ اڑا رہے ہیں وہ شادیوں پہ، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے بچے کی تو فیس بھی کوئی نہیں، تو یہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ غریبوں کو ستایا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ شادیوں میں اتنی غلط رسومات پیدا کر دی گئی ہیں، اتنی غلط رسومات، ڈھول ڈمکا ہے، شور شرابہ ہے، مہندی ہے، فضولیات ہے۔ مطلب بیٹی بیانے کے لیے بیٹی والے کے گھر جانا اور بھنگڑا ڈالنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بیٹی لینے گئے ہیں نا، تو بیٹیاں تو عزت سے لائی جاتی ہیں، آپ وہاں بھنگڑا ڈال رہے ہیں، نوجوان شور کر رہے ہیں، یہ بیٹی والے کی عزت ہے کہ توہین ہے؟ پھر ذرا آگے دیکھیں آپ، جوان بچیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، دولہے کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے جوان بچیوں کو بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی بچیوں کو کھڑا کر دیا پھول دے کے۔ عرب کی عورتیں جب اپنے خامد کی توجہ اپنی طرف کرانا چاہتی تھی تو بستر پہ پھول پھینکتی تھی تاکہ خامد کی توجہ ہو۔ پھر کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنے بچے بگڑ کیسے گئے۔ وہ خود نہیں بگڑے، ہم نے ماحول بنا کے دیا، چیزوں کو سمجھے۔ یہ رسم عیسائیوں نے شروع کی تھی۔ صاحب فتوح الشام علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ فتح کرنے کے لیے گئے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، تو ایک شہر ایسا آیا جس کی عمارتیں بڑی خوبصورت تھیں، بلڈنگیں بڑی حسین تھیں، بڑی عالی شان بلڈنگیں تھیں۔ لوگ مروب ہو جاتے ہیں نا جی، بلڈنگیں دیکھ کے بھی بندے راضی ہو جاتے ہیں۔ میری طرح کے دیہاتی پینڈو لوگ تو ویسے ہی جلدی متاثر ہوتے ہیں بلڈنگ دیکھ کے۔ میں برطانیہ میں تھا تو مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تھوڑے دن اور رہ جائیں آپ، تھوڑے دن اور رہ جائیں، تو میں نے کہا نہیں مجھے اپنے وطن جانے دو۔ کہنے لگے آپ کو اچھا نہیں لگا ہمارا یو کے، ہمارا انگلینڈ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا مجھے نہیں اب اچھا لگتا، اس لیے کہ میں نے مدینہ دیکھ لیا۔ شہر مدینہ دیکھ کے تو اب اور کوئی شہر نہیں نا اچھی لگتی۔ تو جس نے ہادی دیکھ لی ہو، اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، ساری اچھی ہے، اس نے بنائی ہے نا زمین و آسمان، سارے اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب مروب تو وہ بلڈنگیں بڑی اونچی تھیں، تو چھتوں پہ لوگ بڑے غور سے بلڈنگیں دیکھتے تھے۔ 10,000 سپاہی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ۔ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے ایک سازش رچی، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو پھول دے کے چھتوں پہ کھڑا کرو، جب یہ لشکر گزرے گا نا تو ہم بچیوں سے کہیں گے کہ پھول پھینکو۔ اگر ایک دو جرنیل بھی ہم قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک دو جرنل بھی، ایک دو بڑا مجاہد بھی اگر گمراہ ہو گیا تو بات بن جائے گی۔ وہ عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی پھول پھینکنے کے لیے، سب سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ سازش کر رہے ہیں، عیسائی سازش کر رہے ہیں، تو آپ نے فوری طور پہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا مومنوں تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے جب تم گزرو تو نظریں جھکا کے گزرو۔ جب یہ آپ نے لوگوں کو بات سمجھائی نا تو 10,000 کا لشکر، بولے نہیں بھائی آپ کا انتظام مکمل ہے، اب سنیں، آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہوں۔ 10,000 کا لشکر اور نوجوان اور خوبصورت سپاہی، وہ گزرتے رہے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے پھول پھینکتی رہیں، سارا لشکر گزر گیا۔
ایک سپاہی نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں سے تم کتنے گندے ذہن کے مالک ہو کہ تم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتے ہو, اور وہ کتنے عزت دار ہیں جنہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تم بھی جھوٹے ہو اور تمہاری باتیں بھی سچی ہیں. اب ساری ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گی, رسول اللہ کی. تو یہ تو انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا. ہمارے پاس کدھر سے آ گیا؟ عورتیں پھول پھینکیں گی جی, مرد نہیں پھینک سکتے؟ پھول پھینک لیں تو لڑکے نہیں پھینک سکتے؟ بولے نا جی, آتے ہیں نا پھینکنے. تو مہربانی فرمائے شادیوں پہ لڑکوں کو پھول پھینکنے کی ڈیوٹی لڑکوں کی لگائیں, اور جس جگہ سے عورتیں گزرے وہاں عورتیں پھینک لیں. یہ رسومات شادی کی بری رسومات. شادیوں پہ خرچہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ قرضہ اٹھا لیتے, اور پھر وہ جب لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے دیہاتوں میں لڑکے کی اور اس کے ابا کی, تو وہ ابا کہتا ہے کہ تیرے بیاہ تے لیا سی تیرے ہی کھاتے ہوئے. تو وہ پھر بیچارہ ابھی 15 دن نہیں ہوتے شادی کو کہ پیسے لینے والے پہنچ جاتے. تو مصیبت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ چھوڑیں, شادی سستی کرو, سہولت دو, اس کو آسانی پیدا کرو. کچھ بھی نہیں, کوئی بندہ نہیں جو جا کے آپ کا اشتہار چھپائے گا کہ چودھری صاحب نے بڑا سالن پکایا جی. کوئی بھی نہیں. اب بڑا زبردست قسم کا کھانا. میں ایک شادی پہ تھا جہاں 15 کھانے تھے, 15 کھانے. اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص کہہ رہا تھا باقی تے سارا ٹھیک سی, مچھی بنانے والا بندہ نہیں سانے ٹھیک لیا تھا. یعنی ایک نمک کم رہ ہی جاتا ہے, تو آپ تعریف نہیں کرا سکتے. بلے بلے والا دور اب گزر گیا, اب تو حسد ہی حسد ہے اللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے تھوڑا سا کلوز کریں چیزوں کو. کسی ایک نے تو قدم اٹھانا ہے نا, کسی ایک نے تو کوشش کرنی ہے نا. پہلا قطرہ کسی نے بننا ہے نا. کوشش کریں, یہ نوجوان کوشش کریں, نوجوان جس کی شادی ہو وہ ڈٹ جائے, وہ کہیں نہیں بینڈ بجنے دینا. آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے, اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.